میرے پیارے بہن بھائیوں، کہانی دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں سیانا کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے سے لطف اٹھاتا۔ ایک دن کوا جنگل کی سیر کو نکلا۔ سیر کرتے کرتے جب کوا تھک گیا تو وہ پانی پینے کے لیے ایک جھیل کے پاس اترا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلدی ہنس اور کوا دوست بن گئے۔ لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور میں اتنا کالا کیوں؟ ایک دن کوے کو ہنس کی طرح جھیل میں تیرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب کوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی تو وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے جھیل سے باہر آیا۔ کوا ہنس سے کہنے لگا، تم بہت خوش نصیب پرندے ہو۔ ہنس ہنستے ہوئے بولا، پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوں، لیکن اس وقت تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا تو انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کوا سوچنے لگا، طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا۔ ہنس سے پتہ پوچھ کر کوا ایک طوطے کے پاس گیا اور طوطے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے انسانی آوازوں کی نقل سکھائے۔ کوے نے یہ آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف کاؤ کاؤ کی آوازیں نکلیں۔ کوا افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ طوطا کہنے لگا، نہیں، میرے پاس تو صرف 2-3 رنگ ہیں، جبکہ خوش نصیب پرندہ تو مور ہے، جس کے پاس بہت سے مختلف رنگ ہیں اور مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے۔ اس کی بہت بلند آواز ہے۔ میرے خیال میں تو مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ ایک عقل مند بوڑھا الو ایک درخت پر بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کوے اور طوطے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہنس پانی میں تیر سکتا ہے، طوطا انسانی آوازوں کی نقل کر سکتا ہے، مور رقص کر سکتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نہ تو تیر سکتا ہوں اور نہ ہی رقص کر سکتا ہوں۔
لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح کوے میں بھی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسا کہ کوہ بہت ذہین اور عقل مند بھی ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی شکاری کا اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الو نے کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ ہمیں خود پر ترس کھانے کے بجائے محنت کرنی چاہیے اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔